جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں روزمرہ کے مشاہدات میں کہ ہمارے نوجوانوں کے اذہان اکثر اخلاق باختہ پائے جاتے ہیں، یعنی ان کی مناسب شخصیت سازی اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نہیں ہو پاتی۔ تعلیم کے ساتھ جو تربیت کا عنصر تھا وہ تعلیمی انسٹیٹیوشن سے فارغ ہو چکا ہے۔ اب تعلیمی ادارے طلباء و طالبات کی تربیت پر بالکل توجہ نہیں دیتے، اور جو امتحانات یا آزمائشیں، ایویلویشنز تعلیمی اداروں میں ہوتی ہیں وہ طلباء و طالبات کی صرف یادداشت کو میجر کرتی ہیں، ان کے اخلاق کو یا ان کی سوچ کو یا ان کی شخصیت کو میجر نہیں کرتی۔ تو اسی سلسلے میں سکون کرمنل ٹینڈنسیز انوینٹری ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ اردو میں ہے، آن لائن میری ویب سائٹ پر اویلیبل ہے، فری آف چارج ہے، اور اس میں 50 بیانات ہیں جو جرائم کی تمام ممکنہ وجوہات کو ذہن میں رکھ کر اور ان وجوہات کو ایز فیکٹرز کنسیڈر کرنے کے بعد وضع کیے گئے ہیں۔ اس ٹیسٹ کو تعلیمی اداروں میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے تاکہ طلباء و طالبات کے ذہن میں اگر کوئی مجرمانہ ذہنیت کے جراثیم موجود ہیں تو ان کو جانچا جا سکے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس ٹیسٹ کو جیلوں میں بھی یوز کیا جا سکتا ہے تاکہ جو ریہیبلیٹیشن اور اصلاح ہو رہی ہے مجرموں کی تو وقتاً فوقتاً یہ پتہ چلایا جا سکے کہ مجرموں میں جو مجرمانہ ذہنیت ہے وہ کس قدر ہے اور اس میں کس حد تک کمی یا زیادتی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس ٹیسٹ کے کافی مصارف ہو سکتے ہیں۔ میں آپ کو اس کے بیانات فرداً پڑھ کر سناتا ہوں۔ 50 بیانات ہیں، اور جن میں کہ رسپونڈنٹ اگر بالکل صحیح کی آپشن چوز کرتا ہے ہر بیان کے آگے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس میں مجرمانہ انٹینشنز، مجرمانہ رجحانات موجود ہیں۔ ان بیانات کو آپ دیکھیے۔ غربت جرائم کی بنیاد ہے، غریب لوگوں کو جرم کر کے دولت کمانی چاہیے۔ اگر آدمی کو روزگار نہ مل سکے تو اسے جرم کر کے دولت کمانی چاہیے۔ جو والدین اپنی اولاد سے محبت نہ کریں ان کے بچے مجرم بن جاتے ہیں۔ والدین کا اپنی اولاد کو مکمل آزادی دے دینا اولاد کے جرم کرنے کا باعث بنتا ہے۔ والدین کی بے جا سختی اور پابندی ان کی اولاد کو جرم کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جرم کرنا کوئی برائی نہیں۔ آدمی کو روایات اور معاشرے کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ ذہنی پریشانیاں آدمی کو جرم کرنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ مجرم کا بیٹا بھی مجرم ہی بنتا ہے۔ آدمی کو جرم کرتے وقت بالکل نہیں گھبرانا چاہیے۔ آدمی کو جرم کرنے کے بعد شرمندہ نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو کسی دوسرے آدمی پر اعتبار نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی کو دوسرے لوگوں سے مخلص نہیں ہونا چاہیے۔ جس آدمی کی جان کو کسی دشمن کی طرف سے خطرہ ہو اسے چاہیے کہ اپنے دشمن کو قتل کر دے۔ آدمی کو دوسرے لوگوں کو تنگ کر کے مزہ حاصل کرنا چاہیے۔ آدمی کو دوسروں کی پرواہ کیے بغیر صرف اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ آدمی کو معاشرے کے دوسرے لوگوں کے ساتھ تعلقات زیادہ مضبوط نہیں بنانے چاہیے۔ غصے پر قابو پانا اچھی بات نہیں۔ آدمی کی ہر خواہش فوراً پوری ہونی چاہیے۔ آدمی کو زندگی بغیر کسی مقصد کے گزارنی چاہیے۔ مجرموں کے ساتھ تعلقات رکھنا اور ان سے دوستی کرنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ جب دوسرے انسان آدمی کو جرم کرنے پر مجبور کر دیں
تو آدمی کو جرم کر دینا چاہیے۔ جن بچوں کے والدین آپس میں جھگڑتے ہوں ان بچوں کو جرم کرنا چاہیے۔ جس آدمی کو محبت میں ناکامی ہو اسے انتقام لینے کے لیے جرم کرنا چاہیے۔ ہر آدمی کو عیاشی کے مواقع دستیاب ہونے چاہیے۔ جس آدمی کو شدید غصہ آتا ہو اسے جرم کر کے اپنا غصہ نکالنا چاہیے۔ جس آدمی کے دکھ درد بانٹنے والا کوئی نہ ہو اسے چاہیے کہ جرم کرے۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ مجھے اہمیت دیں اور میری ہر بات مان لیں۔ دوسرے تمام لوگ مجھ سے کم تر ہیں، میں خود کو دوسروں سے بہتر سمجھتا ہوں۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ مجھ سے خصوصی ہمدردی کریں۔ سب لوگوں کو چاہیے کہ مجھے بھرپور توجہ دیں۔ آدمی کو دوسرے لوگوں سے حسد کرنا چاہیے۔ مجھے یہ ڈر اور پریشانی رہتی ہے کہ کہیں کوئی میری توہین نہ کر دے۔ آدمی کو دوسروں کے حقوق پورے نہیں کرنے چاہیے۔ مجھے مشہور مجرم اچھے لگتے ہیں۔ آدمی کو فلموں اور ڈراموں سے جرم کرنے کے طریقے سیکھنے چاہیے۔ جس آدمی کو ناجائز شہوانی خواہشات کے حصول کا ذریعہ بنایا گیا ہو اسے چاہیے کہ انتقاماً جرم کرے۔ جس آدمی کو دوسروں نے بہت مارا پیٹا ہو اسے بدلہ لینے کے لیے جرم کرنا چاہیے۔ جرم کرنے کے بہت فائدے ہیں۔ اگر حالات آدمی کو جرم کرنے پر مجبور کر دیں تو جرم کر دینا چاہیے۔ اگر کسی آدمی کے ساتھ کوئی ناانصافی کی گئی ہو تو اسے چاہیے کہ خود کو تباہ و برباد کر دے۔ جرم کرنے کے بعد غمزدہ اور دکھی نہیں ہونا چاہیے۔ آدمی کو چاہیے کہ جب وہ جیل میں قید ہو تو جرم کرنے کے زیادہ سے زیادہ طریقے سیکھے۔ سیاسی اور مذہبی پارٹیوں کے فائدے کی خاطر جرم کرنے میں کوئی برائی نہیں۔ آدمی کو اپنی غلطی کبھی تسلیم نہیں کرنی چاہیے۔ آدمی کو اپنے مطالبات زبردستی منوانے چاہیے۔ جھوٹ بولنا فائدہ مند ثابت ہوتا ہے۔ ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھنا عقل مندی ہے۔ میں خود کو تبدیل نہیں کرنا چاہتا۔ تو یہ تھے وہ 50 بیانات جو کہ جرائم کی ممکنہ وجوہات کو ذہن میں رکھتے ہوئے وضع کیے گئے ہیں، اور ان کا جو رزلٹ ہے وہ آن لائن فوری طور پر اویلیبل ہو سکتا ہے ویب سائٹ کے اوپر، اور پھر اس کی انٹرپریٹیشن بھی بتائی گئی ہے کہ نو کرمنل ٹینڈنسیز ایٹ آل، مائلڈ کرمنل ٹینڈنسیز، ماڈریٹ کرمنل ٹینڈنسیز اور ایکسٹریم کرمنل ٹینڈنسیز۔ تو اس ٹیسٹ کو متفرق مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے کسی بھی شخص کی مجرمانہ ذہنیت اور مجرمانہ رجحانات کو جانچنے کے لیے۔